باہر آواز ہے آپ لوگوں تک؟ تو عزیزان گرامی، یہ ہے اسلام میں غلامی کا معیار۔ لوگ اسلام کو سمجھے نہیں، اس لیے کہ بادشاہوں کی یہاں غلامی دیکھی ہے، بادشاہوں کی یہاں غلامی دیکھی ہے، مسلم بادشاہوں کی یہاں غلامی دیکھ کے آپ کو اسلام میں غلامی کا معیار سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آپ اہل بیت کے گھر میں غلامی دیکھیے تو سمجھ میں آئے گا۔ اور یہ بات صرف علی تک نہیں ہے، امام رضا کی ولی عہدی کا دن ہے۔ مامون رشید نے جو بادشاہ تھا امام کے آنر میں دعوت کی ہے رات کو، حضرت کے آنر میں رات کی دعوت ہے۔ شاہی محل کا حال، بڑے بڑے لوگ، ایک سے ایک مالدار، جن کے دست و بازو پر حکومت چلتی ہے، ظاہر ہے جو بادشاہ کے ڈنر میں انوائٹ ہوں وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ فٹ پاتھ کے لوگ تھوڑی ہوں گے، بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے لارڈس، بڑے بڑے فوج کے افسر، بڑے بڑے ایگزیکٹو افسر، ایسے ہی لوگ جاتے ہیں۔ صاحب انوائٹ ہے سب، امام کی آنر میں دعوت، یہاں سے وہاں تک لمبا دسترخوان بچھا، مختلف قسم کے انواع و اقسام کے کھانے چنے۔ صدر محفل میں امام تشریف رکھتے ہیں، اس لیے کہ انہی کی آنر میں دعوت ہے۔ آپ کے پہلو میں بادشاہ بیٹھا ہے، کھانا چن دیا گیا ہے، اور چونکہ شاہی دعوت ہے لہذا ملازمین کی سروس کرنے والوں کی کمی تو ہے نہیں یہاں۔ کہ جو ہمارے یہاں ایک آدھ اٹینڈنس ہے کہ بیچارہ وہی پانی لینے دوڑ رہا ہے، وہی پلیٹ لا رہا ہے، وہی سالن نکال کے لا رہا ہے، یہ تو وہاں ہے نہیں۔ شاہی دعوت ہے، ہر آدمی کے پیچھے غلام کھڑا ہے ہاتھ باندھے ہوئے سروس کے لیے۔ اگر دسترخوان پر 100 آدمی ہیں تو ہر آدمی کے پیچھے غلام ہاتھ باندھے کھڑا ہے سروس کے لیے۔ اور کھانا رکھا ہے اور حضرت بیٹھے ہیں، اور ہر ایک کی نگاہ حضرت کے دست مبارک پر ہے کہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھے تو ہمارا بھی ہاتھ بڑھے۔ کچھ ذرا دستور سے زیادہ 2-1 منٹ کی تاخیر ہوئی، دستور سے زیادہ 2-1 منٹ کی تاخیر ہوئی تو مامون نے بڑے احترام سے کہا یا ابن رسول اللہ، سب آپ ہی کے منتظر ہیں، آپ کھانا نوش کریں تو یہ لوگ بھی کھائیں۔ بس جیسے ہی اس نے کہا، یہی کہلوانا چاہتے تھے اسی لیے دیر لگا رہے تھے، جیسے ہی اس نے کہا کہ سب آپ کے منتظر ہیں، آپ ہاتھ بڑھائیں نوش کریں تو لوگ نوش کریں۔ ایک دفعہ سر مبارک اٹھایا اور یوں کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھا، کہا یہ لوگ جی جی سرکار یہ غلام ہے، دیکھا ہم نے، یہ شہنشاہیت ہے، یہ شہنشاہیت ہے کہ ہم کھا رہے ہیں، غلام سروس کے لیے ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بچوں کو آنکھوں سے فرق دکھا دوں تاکہ ان کو یہ نہ رہے، ذہن میں الجھن نہ رہے، سمجھے آپ؟ یہ شہنشاہیت ہے، غلام ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں، چنا ہوئے دسترخوان، اعلیٰ درجے کی غذائیں، بڑے لوگ کھائیں گے، غلام سروس کے لیے ہوتا ہے، یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہاں اس کو بعد میں جو بچے کھچے گا یہ کھائے گا، غلام ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ہے شہنشاہیت۔ اب آئیے دیکھیے اسلام، یہ تو آپ نے شہنشاہیت کا جلوہ دیکھا نا، اب اسلام کا جلوہ دیکھیے۔ فرمایا یہ لوگ یہ غلام ہے، کیا مسلمان نہیں؟ کہا نہیں سب مسلمان۔ کہا آؤ بھائی آؤ کہ بیٹھو، ہمارے جب کی یہ تعلیم نہیں ہے، آؤ
بیٹھو 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 بیٹھو، ہر ایک کے پہلو میں غلام بٹھایا. یہ ہے اسلام. اور بات ایسی کہہ دی کہ کوئی بگڑ کے اگر دسترخوان سے اٹھے تو خالی دسترخوان سے نہ اٹھے، اسلام سے اٹھے. ہاں، خالی یہ نہیں کہ ہم دسترخوان سے اٹھ گئے. کہ ہمارے جد کی تعلیم یہ نہیں ہے. دیکھا آپ نے، یہ سیرت رسول ہے. وہ شہنشاہیت تھی، یہ سیرت رسول ہے. اب سمجھے اسلامی اہل بیت کیا ہے اور ملوکیت کا اسلام کیا ہے. اب تو جناب ہر ایک نواب کے پہلو میں اور ہر ایک لارڈ کے پہلو میں اور ہر ایک افسر کے پہلو میں جے کا غلام بیٹھا تو بھیا کھایا ہوگا انہوں نے. اب یہ جو بڑے لوگ بیٹھے تھے، خدا جانے انہوں نے کھانا کھایا کہ کھانے نے ان کو کھایا. کیا انجام ہوا. لیکن یہ میں نے اس لیے مثال آپ کے سامنے، واقعہ ہے، مثال کیا واقعہ ہے، یہ تو واقعہ سنا دیا تاریخی، تاکہ آپ کو ایک ہی منظر میں دونوں نظر آ جائے، بادشاہت بھی اور نبوت بھی. تو عزیزان گرامی، رسول ایک دوا لائے. بات ہمارے رکھے یہ وہ ادھر ادھر نہ ہو جائے. جس دوا کا نام اسلام تھا، نہ اس میں ظلم ہے، نہ اس میں فساد ہے، نہ اس میں مار پیٹ ہے، نہ اس میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش ہے، نہ اس میں کسی کو ستانا ہے. عزیزان گرامی، یہ سیاست کے کرشمے ہوتے ہیں کہ جس نیوز کو چاہا ہائی لائٹ کیا جس طرح چاہا، اور جس کا چاہا بلیک آؤٹ کیا. مسلمان تو دوسرے کو جینے نہیں دے سکتا، مسلمان تو دوسرے کو دیکھ نہیں سکتا، مسلمان تو کو ایگزسٹنس کا قائل نہیں ہے. یہ آوازیں آپ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ دنیا میں اخبار پڑھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، دنیا سے باخبر ہیں کہ بے خبر ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کو بھلا دینے کی بات ہے. آپ مست ہو رہے ہیں شہنشاہوں کے قصوں میں، آپ کو بادشاہ اچھے لگ رہے ہیں، اسلام پر الزام لگ رہے ہیں، دھبے لگ رہے ہیں. آپ قرآن پڑھیے. اسلام بابر و ہمایوں نہیں سمجھائیں گے، اسلام محمود غزنوی نہیں سمجھائیں گے، اسلام آٹومن ٹیکس نہیں سمجھائیں گے. اسلام قرآن سمجھائے گا. ایتھینٹک بات کسی بادشاہ کی نہیں ہے، ایتھینٹک بات قرآن کی ہے. قرآن پڑھیے. آج بھی قرآن رکھا ہے مسجد میں، پڑھ لیجئے. پڑھتے ہیں لوگ، مگر پڑھتے ہیں. اللہ مجھے معاف کرے، اہل بیت کی عداوت نے آنکھوں پر ایسے پردے ڈالے ہیں کہ غور نہیں کرتے ہیں. پڑھیے. اور میں ایسا سورہ پڑھتا ہوں جو 90% مجمع کو یاد ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون. کوئی تعویل کی گنجائش ہی نہیں. اے رسول کہہ دیجئے کہ اے کافروں. یہ تو کہتے ہیں نا بھائی، اپنے سوا دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے. قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ سنیے. قل یا ایھا الکافرون. اے رسول کہہ دیجئے کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون. ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم کرتے ہو. جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی عبادت ہم نہیں کرتے. تم پتھروں کو پوچھتے ہو، تم درختوں کو پوچھتے ہو، تم دریاؤں کو پوچھتے